السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے روح کی غذا۔ روح کیا ہے؟ روح کا تعلق جو ہے وہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب تک آپ کا جسم زندہ ہے روح آپ کے ساتھ ہے۔ اس روح کو غذا دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کیا نہیں کرتے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں روح کی غذا کی تو ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا کہ ہمارا جو جسم ہے اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کو غذا کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے کیا؟ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جسم کی غذا کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، ہم سبزیوں اور پھلوں کا متوازن حساب کتاب رکھتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی بیماری نہ لگے، ہماری صحت اچھی رہے۔ اس سب چیزوں کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہاں پر ہم روح کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ روح کو بھی تو غذا کی ضرورت ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا جو ہے وہ جب ہم روزانہ اپنا رات کو ایک محاسبہ کر کے سوتے ہیں، ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے طرف سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، اور یہ سکون جب ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ روح کو غذا دے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، پاور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے خوش کیوں نہیں ہو رہے ہوتے؟ وہ جا کر چیریٹی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسے ادارے کیوں بنانے شروع کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو مدد حاصل ہو؟ ان سب کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، وہی انر سیٹسفیکشن جو کہ روح کی غذا کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ کرے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے، اور زندگی اسی لیے ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی بدلیں۔ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ روح کی غذا جو ہے اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سکون دیں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو بے سکونی کا باعث بن سکتی ہیں؟ اگر آپ بے ضمیر نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، اگر آپ زندگی میں لالچ کیے جا رہے ہیں، حسد، جلن، بدگمانیاں پالی جا رہی ہیں، اگر دوسروں کے بارے میں مستقل نیگیٹو تھنکنگ ہے اور کینہ پرور ہم ہوتے جا رہے ہیں، دن رات ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو طعنے دیتے ہیں، تشنے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، غرور کرتے ہیں اپنی کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات پر، اور دوسروں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ہمارے اندر اکڑ آ رہی ہے، انا آ رہی ہے، تو یہ سب چیزیں ہماری روح کے اندر چھید کر دیتی ہیں، ان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ روح ہماری کمزور ہو جاتی ہے، روح جو ہے اندر سے گلنے سڑنے لگ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ بے ضمیر ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی احساس نہیں رہتا کہ وہ اس بات کا ہی احساس کرے کہ اس کی جانب سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن، آپ کا جسم اچھا رہے، آپ کی زبان اچھی رہے، آپ کے احساسات اچھے رہیں، آپ کے جذبات اچھے رہیں، تو اس کے لیے آپ کو ان چیزوں سے دور ہونا ہوگا۔ اپنی زندگی سے لالچ کو ہٹائیں، حسد اور جلن کو دور کر دیں، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا ختم کر دیں، جھوٹ، منافقت، مذاق اڑانا، غرور، اکڑ، یہ سب چیزیں ہمارے جسم کو کمزور نہیں کرتی، یہ سب چیزیں ہماری روح کو کمزور کرتی ہیں، اور ہم نے اپنی روح کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے اپنی روح کو غذا دینی ہے تاکہ ہماری روح جو ہے وہ اندر ہی اندر خوش ہو، اور یہ خوشی جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اندر سے خوش ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں، ان کو ایک وقت آتا ہے جب احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ اندر سے خوش نہیں ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن انہیں خوشی نہیں مل رہی۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب اپنے آپ کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ دن کے کسی وقت میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، سوچیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو خوشی دے سکتی ہیں۔ آپ کو خود اندر سے جواب آئے گا کہ ہاں یہ چیزیں ہیں مجھے کرنی چاہیے۔ زندگی میں جو انسانیت کے ساتھ جو سلوک ہے اور ہیومینٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو روح کو سب سے زیادہ توانا کرتی ہے، روح کو سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے۔ جب آپ دوسروں کا احساس کرتے ہیں،
جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جب آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، جب آپ اپنا آپ پیچھے ڈال دیتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی بہت بڑا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں. یہ احساسات، یہ اچھا سلوک، یہ آپ کے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جب آپ سوچتے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ میری ذات سے دوسرے کو مدد ملے، میری زبان سے تکلیف نہ ہو، میں کسی کے بارے میں وہ بدگمانیاں نہ رکھوں جس سے دوسرا جو ہے وہ میری نظر میں گرتا چلا جائے اور میں اس کو برا سمجھنے لگ جاؤں، میں اس کی کسی چیز کو اچھا نہ سمجھوں، اپریشیٹ نہ کروں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو زندگی کو ہر لمحہ سکون پہنچا رہی ہوتی ہیں، ہر لمحہ آپ کو جو ہے طاقت دے رہی ہوتی ہیں. اس طاقت سے جو آپ حاصل کرتے ہیں یہ بیان کے قابل نہیں ہے. یہ تو اس وقت ہی اس چیز کو محسوس کیا جا سکتا ہے جب آپ وہ سب چیزیں حاصل کر لیں گے اور آپ اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے کہ ہاں میں یہاں پر آ کر وہ چیز فیل کر سکتا ہوں کہ مجھے ایک اندر سے ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے جو کہ نہ بتائی جا سکتی ہے، نہ سمجھائی جا سکتی ہے. تو روح کی غذا کا خیال کرنا شروع کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ روح کو آپ جتنا کمزور کریں گے، جتنا زیادہ اس کے ساتھ آپ یہ سب چیزوں کو لے کر زندگی میں چلیں گے جس سے روح آپ کی کمزور ہو، جس سے روح آپ کی جو ہے اس کے اندر جگہ جگہ سوراخ ہو جائیں، تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. کیونکہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ ایک ایسی بے چینی اور ایک ایسی ناخوشی کے ساتھ اور ایک ایسے خلا کے ساتھ اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اور بہت کچھ حاصل کر لینے کے باوجود وہ کچھ کیوں نہیں ہے جو کہ ایک اطمینان اور خوشی دے، سکون دے اور ایک ایسا احساس دے جس میں ہر وقت اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہو. ان سب باتوں کے ساتھ اپنے آپ کا بہت خیال رکھیے. ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.